بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لاگ نمبر 353 اور آج کے لحاظ سے یہ پہلی قسط ہے اور سب ہیڈنگ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد خون ریز مارکا۔ ناظرین، مین ہیڈنگ ہمارا جو ہے وہ ہے غزوہ احد۔ غزوہ احد کا یہ چیپٹر ابھی چل رہا ہے، انشاءاللہ جب ختم ہوگا تو پھر نیکسٹ جو آئے گا وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ غزوہ احد کا مین ہیڈنگ چل رہا ہے اور غزوہ احد میں انتقامی جنگ کے لیے قریش کی تیاریاں، یہ مین ہیڈنگ ہے۔ اس کا سب ہیڈنگ ہے رسول اللہ کے گرد خون ریز مارکا، وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ناظرین، صفحہ نمبر ہے 363 363۔ ناظرین، اس کتاب کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے الرحیق المختوم۔ سیرت النبی کی یہ کتاب ہے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے۔ اس کتاب کے رائٹر ہیں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ ناظرین، یہ کتاب بڑی محنت سے تیار کی گئی ہے اور رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر اہتمام منعقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلے میں اول آنے والی عربی کتاب کا اردو ترجمہ ہے، جو ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور رکھتے رہیں گے۔ انشاءاللہ پوری کتاب آپ تک پیش کریں گے، کچھ حصہ پیش کیا جا چکا ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب دنیا کے بت خانوں میں از نام کی پوجا جاری ہو، جب ایک انسان کی عظمت پر ایک پتھر کا دم بھاری ہو، جب من کی جمنا میلی ہو اور روح میں ایک بیزاری ہو، جب جھوٹ کے ان بھگوانوں سے ایمان پر لرزہ طاری ہو، اس حال میں ہم دیوانوں سے تم کہتے ہو خاموش رہو۔ ترقی کی ہے خواہش تو دعا مانگو یہ فاروقی، ہمارے ملک کا قائد ہمیشہ ہو عمر جیسا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، رسول اللہ کے گرد خون ریز مارکا، یہ سب ہیڈنگ ہے۔ اس وقت جب کہ اسلامی لشکر نرغے میں آ کر مشرکین کی چکی کے دو پارٹوں کے درمیان پس رہا تھا، رسول اللہ کے گرد، حضور کے آس پاس رسول اللہ کے گردا گرد بھی خون ریز مارکا آرائی جاری تھی۔ ہم بتا چکے ہیں کہ مشرکین نے گھیراؤ کی ایک کارروائی شروع کی تو رسول اللہ کے ہمراہ محض 9 آدمی تھے، اور جب آپ نے مسلمانوں کو یہ کہہ کر پکارا کہ میری طرف آؤ، میں اللہ کا رسول ہوں، جب آپ نے مسلمانوں کو یہ کہہ کر پکارا کہ میری طرف آؤ، میں اللہ کا رسول ہوں، تو آپ کی آواز مشرکین نے سن لی اور آپ کو پہچان لیا، کیونکہ اس وقت وہ مسلمانوں سے بھی زیادہ آپ کے قریب تھے۔ چنانچہ انہوں نے جھپٹ کر آپ پر حملہ کر ڈالا اور کسی مسلمان کی آمد سے پہلے پہلے اپنا پورا بوجھ ڈال دیا۔ اس فوری حملے کے نتیجے میں ان مشرکین اور وہاں پر موجود 9 صحابہ کے درمیان نہایت سخت مارکا آرائی شروع ہو گئی، جس میں محبت و جان سپاری اور شجاعت و جان بازی کے بڑے بڑے نادر واقعات پیش آئے۔ صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ احد کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 7 انصار اور 2 قریشی صحابہ کے ہمراہ الگ تھلگ رہ گئے تھے۔ جب حملہ آور آپ کے بالکل قریب پہنچ گئے تو آپ نے فرمایا، کون ہے جو انہیں ہم سے دفع کرے اور اس کے لیے جنت ہے، یا یہ فرمایا کہ وہ جنت میں میرا رفیق ہوگا۔ اس کے بعد ایک انصاری صحابی آگے بڑھے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اس کے بعد پھر مشرکین آپ کی بالکل قریب آ گئے اور پھر یہی ہوا، اسی طرح باری باری 7 انصاری صحابی شہید ہو گئے۔ اس پر رسول اللہ نے اپنے 2 باقی ماندہ ساتھیوں
یعنی قریشیوں سے فرمایا ہم نے اپنے ساتھیوں سے انصاف نہیں کیا۔ ان ساتوں میں سے آخری صحابی حضرت عمارہ بن یزید بن السکن تھے۔ وہ لڑتے رہے یہاں تک کہ زخموں سے چور ہو کر گر پڑے۔ ابن اسکن کے گرنے کے بعد رسول اللہ کے ہمراہ صرف دونوں قریشی صحابی رہ گئے تھے۔ چنانچہ صحیحین میں ابو عثمان رضی اللہ کا بیان مروی ہے کہ جن ایام میں آپ نے معرکہ آرائیاں کیں، ان میں سے ایک لڑائی میں آپ کے ساتھ طلحہ بن عبید اللہ اور سعد بن ابی وقاص کے سوا کوئی نہ رہ گیا تھا۔ ناظرین، ایک لحظہ بعد، یہ میں رپیٹ کر رہا ہوں جملہ، ان ساتوں سے آخری صحابی حضرت عمارت بن یزید بن مسکن بن الاسکن رہ گئے تھے۔ وہ لڑتے رہے یہاں تک کہ زخموں سے چور ہو کر گر پڑے۔ ایک لحظہ بعد رسول اللہ کے پاس صحابہ کرام کی ایک جماعت آ گئی۔ انہوں نے کفار کو حضرت عمارہ سے پیچھے دھکیلا اور انہیں رسول اللہ کے قریب لے آئے۔ آپ نے انہیں اپنے پاؤں پر ٹیک لیا اور انہوں نے اس حالت میں دم توڑ دیا کہ ان کا رخسار رسول اللہ کے پاؤں پر تھا۔ گویا یہ آرزو حقیقت بن گئی۔